ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أحمد وأبو داود والترمذي ورواه ابن ماجہ عن انس۔ چار کتابوں کا تذکرہ ہے جن کی صحت پر دنیا گواہی دے رہی ہے، اس میں یہ حدیث ہے۔ یہاں تو جناب ابو ہریرہ سے مروی ہے، لیکن ابن ماجہ میں یہ حضرت انس سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کسی سے پوچھا گیا کسی علم کے بارے میں جو وہ جانتا ہے، پھر اس نے اس کو چھپا لیا، یعنی وہ علم اس کے حوالے نہیں کیا، اس کو معلوم تھا لیکن اس نے چھپا لیا، علم اس کے حوالے نہیں کیا، پوچھنے پر بھی نہیں حوالے کیا، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنا دی جائے گی۔ لگام گھوڑے کو پہنائی جاتی ہے اور نکیل اونٹ کی ہوتی ہے۔ آدمی کو لگام نہیں پہنائی جاتی، لیکن قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی، اس لیے کہ اس نے علم چھپایا۔ علم پھیلنا چاہتا ہے، اور علم والا صحیح معنوں میں وہ ہے جو علم پھیلانے میں لگا ہے، صرف روپیہ کمانے میں نہیں لگا ہے، علم پھیلانے۔ اور وہ علم ہونا چاہیے دل کا بہلاوا نہ ہو، یہ نہیں کہ یہی پبلک کو اچھا لگتا ہے دل کا بہلاوا تو ہم ان کا دل بہلا دیتے ہیں، نہیں، وہ علم پیش کرو جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو، علم پھیلاؤ۔ اب اسی لیے تو حضور کی وہ حدیث ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تمہیں ایک ہی آیت یاد ہے، پہنچاؤ۔ آپ کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے یہاں یا گھر میں جو لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، یا دنیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، کہ وہ سن لیں اور بس دعا کر کے چل جائیں۔ ان کی ذمہ داری ہے دوسروں سے تذکرہ کریں اس علم کا، پھیلائیں۔ سننا یہ ذمہ داری نہیں ہے، سنانا ذمہ داری ہے۔ بہت سے لوگ بڑے پرہیزگار بنتے ہیں، خود سن کر کے سمجھ لیے جو کچھ سمجھ میں آیا، پھر کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کریں، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جب سن رہے ہو تو اس کو سناؤ، ہو سکتا ہے جس کو تم سنا رہے ہو تم سے اچھا سمجھدار ہو، ہوتا ہی ہے، تو اس کا فائدہ تمہیں ہمیشہ پہنچے گا، تم نے پہنچایا ہے نا۔ حضور بھی چاہتے ہیں علم پھیلے، علم پھیلانے سے پھیلتا ہے، چھپانے سے نہیں۔ کتنا علم لے کر کے لوگ قبر میں چلے گئے، بیان ہی نہیں کیا، کتنا علم دفن ہو چکا ہے۔ اگر کوئی دوسرا بہت اچھا عالم ہو جاتا تو آپ کا کیا بگڑتا، اگر کوئی دوسرا بہت اچھا حکیم ہو جاتا تو آپ کا کیا بگڑتا، حکمت بھی نہیں بیان کیا، چھپایا۔ کوئی بہترین طبیب ہو جاتا آپ کا کیا بگڑتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ لوگ مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، یہ آپ مت سمجھنا، یہ تو جگ ظاہر ہے۔ آج جو حکومت تو سب سے بڑا الزام ہے وہ یہی تو ہے اپوزیشن کی طرف سے، کہ آپ نے چند مالداروں کو زیادہ مالدار بنانا چاہا ہے، یہی تو ہے نا۔ اور یہ نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن میں ہے تو سب وہ جھوٹ ہی بولتا ہے، اور آپ حکومت میں ہیں تو یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ سب سچ ہی بولتے ہیں۔ یہ کب سے آپ نے سمجھ لیا کہ آپ حکومت میں ہیں تو آپ سب سچ بولتے ہیں، اور کوئی اپوزیشن میں ہے تو سب وہ جھوٹ ہی بولتا ہے؟ ایسا سمجھنے والا پاگل ہے۔ نہ حکومت سچ بولتی ہے، سب بہت کم سچ بولتی ہے، بالکل کھلی ہوئی بات ہے۔ اپوزیشن بھی بہت کم سچ بولتا ہے، لیکن بولتا ہے۔ ہم جو ہے میڈیا تو بدنام زمانہ ہے، اس کو گودی میڈیا کہا جا رہا ہے، کوئی موزی میڈیا کہہ رہا ہے، کوئی مودی میڈیا کہہ رہا ہے، خدا جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کہنے دو جو کہنے والے ہیں۔ لیکن ہم نے بھی جو سنا تو دیکھا کہ ان کی طلاقت لسانی کہیں گروہ ہے، یہ لگا مجھے، اس کو سننے کے بعد مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ان کی وفاداری کہیں گروہ ہے، ان کو خرید لیا گیا، اور ہر ہنر خریدا جاتا ہے، اسے ملتا بھی نہیں ہے، اور جب ووٹ خریدا جا رہا ہے تو ہنر بھی خریدا جاتا ہے۔ جن کے پاس بولنے کا ہنر تھا ان سے وہ خرید لیا گیا، کسی کے پاس کچھ کرنے کا ہنر وہ خرید لیا، کسی کے لیے عدل و انصاف کا کچھ ہنر وہ خرید لیا گیا۔
کسی کے پاس زور بازو ہے، طاقت ہے، وہ خرید لیا گیا، اب آرام سے حکومت کرو۔ عوام کیا کرے؟ العوام کل انام، یہ بیچارے عام آدمی جانوروں کی طرح سے، ان کو سمجھ بوجھ تو ہے نہیں کچھ۔ عوام کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بھیڑ بکری کی طرح، اسی لیے بھیڑ بکری کا سلوک بھی ہو رہا ہے، وہ انصاف ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے انصاف پیدا ہی نہیں ہوا، وفاداری پیدا ہی نہیں ہوئی، ایمانداری پیدا ہی نہیں ہوئی، ایسا لگتا ہے۔ انا للہ۔ تو بہت سا علم دفن ہو چکا ہے زمین، زیر زمین، لوگوں نے کھولا نہیں۔ مال ہی نہیں چھپاتے لوگ، اتنا چھپاتے ہیں، وہ مال دیکھو کیسا، بیرون ملک بھیج دیتے ہیں، جس کو منی لانڈری کہا جاتا ہے، اتنا چھپاتے ہیں مال۔ اور جو لے کے بھاگ گئے ہیں ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، نہ ان کے پکڑنے کا، نہ ان کے لانے کا، نہ ان پر نکیل کا، کوئی تذکرہ نہیں۔ جو یہاں موجود ہے انہیں بہت صاف کیا جا رہا ہے۔ اگر عقل ہوتی تو بس صرف یہی پوچھ لیتے کہ باہر سے جو کالا دھن آنے والا کدھر آیا، پوچھتے ہیں لوگ، میڈیا کو پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ سننے کے لیے شاید حکومت کے پاس کان نہیں ہے، اور یہ اندھیر نگری چوپٹ راج دیکھنے کے لیے شاید ان کے پاس آنکھ بھی نہیں ہے، اور سچی بات کرنے کی شاید ان کے پاس زبان بھی نہیں، دعویٰ کچھ بھی کریں، سچے نہیں ہیں وہ، کب سے سچے ہو گئے؟ ہاں کوئی بات اتفاق سے سچ نکل جاتی ہے، جہاں بہت سے جھوٹ ہے سچ نکل۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مال ہی نہیں چھپایا جاتا، اور سوئس بینک میں نہیں رکھا جاتا، اس میں کہتے سوئس بینک، خدا جانے کیا بلا ہے سوئس بینک، سوئٹزرلینڈ کا بینک۔ علم بھی چھپایا جاتا ہے، علم نہیں بیان کرتے، جانتے کہ یہ بھی باہنر ہو جائے گا۔ مال بھی اپنے اندر حسن رکھتا ہے، اسی لیے مال والے کے پیچھے بہت سے لوگ، لیکن علم کے حسن جیسا کوئی حسن جہاں میں پیدا نہیں ہے۔ سب سے بڑا حسن ہے علم کا حسن ہے، جس کے پاس صحیح علم ہے، سچا علم ہے، گہرا علم ہے، اس کو نفع دینے والا علم ہے، دوسروں کو نفع پہنچانے والا علم ہے، دوسروں اپنے سے اور دوسروں سے بلائیں ٹالنے کا علم ہے، وہ بہت اونچا علم ہے۔ حضور فرماتے تھے کہ اگر جان بوجھ کے کسی نے چھپا لیا اور بیان نہیں کیا علم، حالانکہ وہ جانتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جاتی کہ تم بولے کیوں نہیں۔ زبان اس لیے دی گئی کہ زبان علم میں کھلے، اگر آپ کو علم معلوم، زبان اس لیے دی گئی کہ زبان سچ بولے اور جھوٹ سے بچے، آنکھ اس لیے دی گئی کہ آپ حق کو دیکھیں، اس لیے آنکھ دی گئی، کان اس لیے دیے گئے کہ حق بات سنیں، اور ہاتھ پاؤں اس لیے دیے گئے کہ اس پر عمل کریں۔ یہ نہیں کہ وہ وہیں دامن جھاڑ کے چل دیں، عمل کرو جو ممکن ہو، جو ممکن ہو، جو آپ کے مقدر میں کریں، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام۔ اسی لیے دیکھو ایک راز کی بات اب بتانے جا رہا ہوں، بعض علم کو صحابہ نہیں بیان کرتے تھے کچھ مصلحت کی وجہ سے، بلکہ ان کو روکا گیا تھا کہ بیان مت کرو، لیکن آخر وقت میں انہوں نے بیان کر دیا، یہی اسی گناہ سے بچنے کے لیے کہ کہیں آگ کا لگام نہ پہنایا جائے۔ آخر وقت میں جیسے جس نے لا الہ سچے دل سے اور سچی زبان سے پڑھ لیا وہ بہرحال بخشا جائے گا، بہرحال۔ کبھی کبھی پوچھا صحابہ نے حضور اگرچہ زنا کرے اور بدکاری کرے اور جو ہے چوری کرے، یہ سب بڑے بڑے گناہ، چوری کرنا، جیب کترا ہونا، عوام کو لوٹنے والا ہونا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اگرچہ زنا کرو چوری کرو، تو بھی فرمایا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ۔ اور یہ پوچھنے والے ابو ذر غفاری ہیں، بہت سچے تھے، اس آسمان کے نیچے اس زمین پر بہت سچے تھے اپنے لبوں لہجے کے حضرت ابو ذر غفاری۔ ہاں حضور اگرچہ وہ زنا کرو بدکاری کرے تبھی بخشا جائے، فرمایا بخشا جائے، اس کی مغفرت ہو جائے۔ پھر بہت تعجب سے کہا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے وہ بدکاری کرے، فرمایا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ، اگرچہ زنا کرو بخشا جائے، توبہ کر لے اللہ سے، یہ کی عادت نہ بنائے اس کی، توبہ کر لے بخشا جائے۔ پھر تیسری بار کہا حضور اگرچہ زنا کرو بدکاری، تیسری بار پھر حضور نے فرمایا وَإِنْ زَنَا وَإِنْ سَرَقَ عَلَىٰ رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر کی ناک مٹی میں ملے اگرچہ زنا کرو بدکاری۔ یہ دعائے ہلاکت نہیں ہے، یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ تیرا کیا جاتا ہے ابو ذر، اگر اللہ اپنے بندے کے بخش رہا ہے تو بخشے گا اس کو۔ تو ایسے راز بہت سے لوگوں کو معلوم تھے، جلدی سے بیان نہیں کرتے تھے وہ، لیکن مرتے وقت بیان کر دیا کہ کہیں یہ گناہ نہ ہو جائے کہ ہم علم چھپانے والے ہوئے۔ آخر لکھا ہے تعصباً، گناہ سے بچتے ہوئے بیان کر دیتے تھے۔ صحابہ نے کہا تھا فلاح و بشروں پہ ہی بات چیزیں کہ کلمہ جس نے پڑھ دیا مغفرت ہو جائے گی، حضور یہ خوشخبری امت کو سنا دے، کہا رہنے دو، ان کو عمل کرنے دو، پھر عمل چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، بولے مغفرت ویسی ہو جائے گی۔ اب دیکھو نہیں جس وقت ڈھول لے کے نکلتے ہیں ان کو کچھ پڑی رہتی ہے، کچھ نہیں پڑی، لیکن کلمہ ٹھیک سے پڑھا بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو رکے رہے، لیکن آخر میں بیان کر دیا، پردہ فرمانے سے پہلے کہا یہ حدیث میرے پاس ہے سن لو، کہ کہیں وہ گناہ نہ ہو جائے کہ ہم علم چھپا لے گئے، ظاہر کر دیا آخر وقت میں ظاہر۔ تعصباً، یہ سے ہے تعصب، اس معنی گناہ، گناہ سے بچتے ہوئے، تو علم چھپانا بھی گناہ ہے، کسی اور سے نہیں تو اپنے گھر والوں ہی سے بیان کر دو علم کہ ہم نے یہ سنا ہے، اپنے بچوں سے بیان کرو۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ اپنے گھر میں کچھ نوافل پڑھا کرو تاکہ بچے بھی پڑھنے لگیں، لیکن بہت کم توفیق ہوتی ہے گھر میں نفل پڑھنے کی،
سارا نفل بلکہ تہجد بھی آ کے مسجد میں پڑھتے ہیں کچھ لوگ، یا آفس میں جا کے پڑھتے ہیں۔ نہیں، گھر کو قبرستان مت بناؤ، نوافل گھر میں پڑھو، فرائض مسجد میں ادا کرو۔ مسجدیں فرض کے لیے ہیں، اس کی ادائیگی یہاں ضروری ہے۔ جیسے آپ نے علم کو پھیلایا، آپ کے نام اعمال میں ثواب آیا، یہاں سے سنا آپ نے پھیلایا، آپ پٹ سے آ گیا، اب جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ ثواب آپ کے کھاتے میں چالو، اس کو پھیلاؤ، گھر والوں سے بیان کرو، پڑوس والوں سے بیان کرو جہاں تک، لیکن صحیح جب بالکل یاد ہو ٹھیک ٹھیک بیان کرنا، کیونکہ حضور کا یہ فرمان ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ علم پھیلنا چاہتا ہے، علم ایک اجالا ہے، علم ایک نور ہے، وہ پھیلنا چاہتا ہے۔ علم نہیں چاہتا ہے کہ جہالت کا اندھیرا ہو، اس کو چھپاؤ نہیں، جتنا ممکن اس کو پھیلاؤ، جتنا ممکن ہو۔ پہلے جو تاجر تھے باہر جب تجارت کرنے جاتے تھے، عرب پہلے سے تاجر، مکے کے عرب سب تاجر ہیں، اور مدینہ منورہ کے لوگ زیادہ تر کھیتی کرنے والے ہیں، تو مہاجرین تجارت کرتے تھے اور انصار کھیتی کرتے تھے۔ تو مہاجرین جب کہیں تجارت کرنے جاتے تھے تو تجارت سے زیادہ اہم ان کے نزدیک یہی حضور کا علم پھیلانا تھا، یاد کر کے جاتے تھے اور اس کو بیان کرتے تھے، لوگ حیرت سے سنتے تھے کیونکہ بہت نئی چیز ہے جو، لیکن وہ پھیلاتے تھے بہت کچھ اس وقت۔ اب تاجر کو کچھ پڑی نہیں تو حج بھی کرنے جاتا ہے تو تجارت ہی پیچھے نظر، انا للہ ہے، نیت کے اوپر سب کچھ رکھا ہے، نیت اچھی کر لو سب معاملہ اچھا ہو جائے، دل اچھا کر لو یہ جہاں اچھا ہو جائے۔ آدمی کا دل تنگ ہے، خدا کی دنیا تنگ نہیں ہے، تنگی جو کچھ ہے دل میں ہے، یہ جہاں اللہ نے تنگ نہیں بنا، ساری تنگی جب دل میں وسعت آ جائے سمجھ لو کہ کام بنا، خدا کرے سب کا دل نیکیوں کے لیے وسیع ہو۔ ہاں البتہ برائیوں سے دل تنگ ہونا چاہیے، دور ہونا چاہیے۔ اللہ نیکوں کے صف میں زندگی دے اور نیکوں کے زمرے میں موت دے اور نیکوں کے پہلو میں دفن ہونے کی توفیق دے، اور اللہ نیکوں کے قدمے میں ہم تمام کا حشر و نشر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب